میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے واقعہ معراج کا آغاز کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تحفہ تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کو عام الحزن یعنی غم کے سال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کھو دیا، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال دیکھا، اور پھر جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، پتھر مارے اور لہو لہان کر دیا، اور آپ کا پیغام بھی قبول نہ کیا۔ رسول اللہ جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو مظالم کا سلسلہ جاری رہا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا۔ نبوت کے 11ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت رسول اللہ اپنی چچا زاد بہن اماں ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں تشریف لائے اور آپ کو بیت الحرام یعنی کعبہ شریف لے گئے۔ روایت کے مطابق وہاں جبرائیل نے رسول اللہ کے سینے مبارک کو چاک کیا، آپ کا دل نکالا اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں کے مطابق 3 مرتبہ پیش آیا اور ہر بار آپ کا دل زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ فرشتوں نے رسول اللہ کے دل کو یقین اور ایمان سے بھر دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ پر ایمان اور کامل ایمان دین اسلام میں سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جو ایک خاص سواری تھی۔ براق ایک ایسا جانور تھا جو نہ خچر تھا اور نہ گدھا، بلکہ وہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا۔ یہ براق رسول اللہ کو مکے سے بیت المقدس لے گیا۔ یہ سفر بہت تیزی سے مکمل ہوا، لیکن راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو دیکھا۔ جب رسول اللہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات کچھ انبیاء سے ہوئی۔ ان میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ یہ وہ انبیاء تھے جنہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مسجد اقصیٰ میں ان انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ سب انبیاء کے امام تھے۔ نماز کے بعد رسول اللہ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہم مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اس سے پہلے کہ انہیں صلیب پر چڑھایا جاتا یا شہید کر دیا جاتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں نہ مصلوب کیا گیا اور نہ ہی شہید کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ آسمانوں میں موجود ہے اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے۔ تو جیسے اللہ پہلے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتا ہے، ویسے ہی ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ معجزہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہاں یہ دوبارہ ہوا۔ اس بار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے سے پہلے ایک فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر فوراً دروازہ کھول دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر داخل ہوئے، جہاں آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہے اور اللہ کے پہلے نبی ہیں، جو اپنی اولاد کو نیکی اور بدی کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، دوسرے آسمانوں پر پہنچے، پر پھر سے وہی سوال کیا گیا اور انہیں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت ملی۔ وہاں انہوں نے 2 شخصیات سے ملاقات کی۔ یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور انہیں زندہ حالات میں اٹھایا گیا تھا، اسی لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے۔
ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی آپ کو خوش آمدید کہا گیا، مبارکباد دی گئی اور آگے بڑھنے کی اجازت مل گئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو اللہ کے سب سے خوبصورت نبیوں میں سے ایک تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں آدھی دنیا کی خوبصورتی عطا کی گئی تھی، باقی آدھی خوبصورتی تمام انسانوں میں تقسیم کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی عطا کریں اور ان لوگوں میں شامل کریں جو اپنی شکل و صورت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری جو شکل و صورت ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے، ہم نے اس کے لیے درخواست نہیں دی، اسی لیے پریشان نہ ہو۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی بھی عیب ہم میں سے ہو تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے تو آپ اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے اور یہی چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے خاص بناتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اسی طرح وہ آسمانوں پر آگے بڑھتے رہے۔ ہر آسمان پر ان سے پوچھا گیا کہ کون ہیں؟ جواب آتا جبرائیل۔ پھر سوال ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جواب ہوتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دروازے کھل جاتے اور وہ آگے بڑھ جاتے اور اگلے آسمان پر چلے جاتے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ کا بہت خوشی سے استقبال کیا۔ اس کے بعد چھٹویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پھر آپ آگے آسمان کی طرف بڑھے، جہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ساتواں آسمان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے بلند درجے پر تھے۔ وہ انبیاء کے والد ہیں، انبیاء جو ان کے بعد آئے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں آپ نے بیت المعمور دیکھا، جو فرشتوں کے لیے عبادت کی ایک جگہ ہے۔ روایت کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے اس عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ جو فرشتہ ایک بار داخل ہوتا ہے وہ قیامت تک پھر دوبارہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر دن نئے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو تصور کیجئے فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے؟ فرشتے اللہ سے مومنوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور وہ زمین والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں اور زمین پر موجودہ لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور مغفرت مانگتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، جسے اسراء کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں ایک پوری سورت موجود ہے۔ اس سورت میں اللہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات سفر پر لے گئی، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اس جگہ تک جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل فرمائیں تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں کچھ دکھائیں۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جسے آج کے دور میں بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کے کسی بھی کونے تک چند گھنٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ یقیناً اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ واپس آئے تاکہ ہمیں بتا سکیں۔ آپ واپس آئیں اور ہمیں یہ بتایا کہ وہاں کیا ہوا۔ یہ واقعہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اللہ کی قدرت سے یہ سب کیسے ہوا، اس کا مکمل علم ہمیں قیامت کے دن ملے گا، لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھیں۔ پھر رسول اللہ کو مزید بلند مقام پر لے جایا گیا، جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔
آپ نے اپنے رب سے براہ راست کلام فرمایا۔ یہ ملاقات ساتویں آسمان کے اوپر ہوئی۔ ساتویں آسمان کے آخر میں ایک بہت بڑا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یہ آخری حد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس درخت کے پھل اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک جگہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے کچھ دیر پہلے کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ تھی نماز۔ وہ تحفہ نماز تھا، نماز جو ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے امتیوں کو دن میں 50 بار نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ تھی۔ جب رسول اللہ واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اللہ سے بات کی اور مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیں اور کم کروائیں، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ نہیں ادا کر سکے گی۔ تو رسول اللہ دوبارہ واپس گئے اور اللہ نے تعداد کم کر کے 45 کر دی۔ جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا واپس جائیں، 45 بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح ہر بار نمازوں کی تعداد 5 کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ 5 پر رک گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ 5 نمازیں صحیح طریقے سے پڑھے گا، اسے 50 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اسے 50 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ جب بھی میں یہ حدیث پڑھتی ہوں میں ایک بات سوچتی ہوں، اگر وہاں ہم ہوتے تو شاید ہم مزید کمی کی درخواست کر دیتے، شاید دن میں 1 نماز یا سال میں 5 نمازیں مانگ لیتے۔ ہم اتنے سست ہیں جو 5 نمازیں بھی ادا نہیں کرتے، انہیں بھی لاپرواہی سے ادا کرتے ہیں۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا حال ہوتا ہمارا۔ یہ نماز کا تحفہ تھا، اور حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ جو کوئی نیکی کرے گا اسے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات بتائی گئی جو سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بات یہ تھی کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے انجام دے، اسے 10 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا، اور جو نیکی کا ارادہ کریں لیکن کسی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکیں تو اسے بھی 1 نیکی کا اجر ملے گا۔ لیکن جو کوئی بھی برائی کا ارادہ کرے اور اسے انجام نہ دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اجر ملے گا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو اس عظیم موقع پر دیا گیا جب اللہ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا۔ اس وقت یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اللہ ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازیں کہ ہم اللہ کا دیدار جنت میں کریں، کیونکہ اللہ کا دیدار جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کو ہر وہ چیز دے دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں ہر وہ چیز ملی جس کی تم خواہش رکھتے تھے؟ ہم سب کہیں گے الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیکی کرے گا انہیں بہترین جزا ملے گی اور مزید عنایت فرمائی جائے گی۔ یہ مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان سے پردہ ہٹا دے گا اور وہ پہلی بار اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ کی مخلوقات کو دی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں۔ آج ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، جیسے گاڑیاں ہیں، مکانات ہیں اور خوبصورت مناظر ہے، لیکن ذرا تصور کریں، ذرا سوچئے ان سب کا خالق کتنا حسین ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ اسی رات اپنے بستر پر موجود تھے، اور وہ بستر ابھی تک گرم تھا، یعنی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب موجودہ جتنے بھی صحابہ تھے
ان تمام کو یہ واقعہ سنایا اور انہوں نے فوراً تصدیق کیا اور لبیک کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔